ہمارے لیے بہت زیادہ خوشی اور مسرت کا موقع ہے۔ حضرت کی شخصیت ہمارے درمیان ہے، یہ بہت بڑی نعمت غیر مترقبہ ہے۔ مسلسل سفر میں ہیں حضرت، کل نظام آباد ضلع میں تھے، آج صبح ظہیر آباد میں حضرت مولانا عتیق صاحب کے مدرسے کے ختم بخاری کے پروگرام میں رہے، عصر کے بعد میں ہمارے اسکول کے ایک پروگرام میں رہ کر سیدھے یہاں تشریف لائے، پھر کل حیدرآباد میں مسلسل پروگرام ہے، لیکن اس کے باوجود ماشاءاللہ ہمارے بڑوں کی ایک فکر ہوتی ہے، امت کو کسی طریقے سے پیغام حق و صداقت پہنچانے کا موقع ملے تو ضرور پہنچانا چاہیے، چاہے اس کے لیے اپنے آپ کو تھکانا پڑے۔ تو الحمدللہ حضرت تھکاوٹ کے باوجود، مصروفیتوں کے باوجود چھوٹی سی گزارش پر تشریف لائے ہیں۔ ماشاءاللہ حضرت والا دامت برکاتہم جو ہے، اللہ تعالیٰ نے تفسیر کے میدان میں حضرت کو غیر معمولی ملکہ دیا ہے۔ حضرت کی کئی جلدوں پر انتہائی معرکۃ الآراء تفسیر اظہار القرآن کے نام سے ماشاءاللہ پورے انتہائی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ حضرت نے لکھی ہے۔ آج جامعہ گلشن خیر النساء کے 35 طالبات کو حضرت نے ماشاءاللہ ہدیتاً وہ کتاب جو ہے اپنی تفسیر کی کتاب دی ہے۔ ایسے ہی سیرت کے حوالے سے حضرت کی دہلی کی سرزمین پر غیر معمولی خدمات ہے۔ دہلی کی سرزمین پر حضرت نے ماشاءاللہ ربیع الاول کے مہینے میں ایک سلسلے وار پروگرام رکھتے ہیں، جو پروگرام 4-8 آدمیوں سے شروع ہوا تھا، آج تقریباً 10-15 ہزار لوگ اس میں باضابطہ کنٹینیو 10 دن ایک موضوع پر جعفر آباد کے عیدگاہ کے میدان میں پورا عیدگاہ کھچا کھچ بھرا رہتا ہے۔ الحمدللہ اس پروگرام میں بھی ہم کو بھی شرکت کا موقع ملا۔ حیرت ہوتی ہے، پورے ملک میں اس کی کہیں آپ کو نظیر نہیں ملے گی کہ روزانہ کنٹینیو 10 دن تک ایک ہی شخصیت سے 8-10 ہزار، کبھی 12-14 ہزار لوگ شریک ہوتے ہیں۔ جو پروگرام کئی برس پہلے 4-8 آدمیوں سے شروع کیا گیا تھا، الحمدللہ سیرت میں جس انداز سے حضرت والا گفتگو کرتے ہیں، لوگ دور دور سے کھچا آتے ہیں اور آ کر ہر دن کنٹینیو حضرت کو مختلف موضوعات پر سنتے ہیں۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت رحمت اللہ علیہ سے آپ کو اجازت و خلافت بھی حاصل ہے، ایسے ہی حضرت محی السنہ شاہ ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ کی بھی آپ تربیت میں رہے۔ الحمدللہ ایسے اکابرین کی تربیت یافتہ شخصیت اور علمی اعتبار سے ماشاءاللہ ملک نہیں بلکہ عالم میں بہت ذوق و شوق سے سنی جانے والی شخصیت ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ حضرت کے خطاب سے بہت گہرائی اور گہرائی اور توجہ اور اہتمام سے استفادہ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس وقت میں سب سے پہلے وہ طالبات جنہوں نے ناظرہ مکمل کیا ہے، حفظ شروع کریں گے، ان کا آغاز ہوگا اور اس کے بعد پھر بخاری شریف کا درس ہوگا۔ طالبات سے گزارش ہے کہ اس کے بعد حدیث پڑھیں، اس کے بعد حضرت کا خطاب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
يؤمنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. دورے کے طالبات سے گزارش ہے کہ عبارت پڑھیں. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وأكبره تكبيرا، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. حضرات علماء کرام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، طلباء و طالبات اور پردہ نشین خواتین ملت، یہ ہماری اور آپ کی سعادت مندی اور خوش بختی ہے
کہ آج ہمیں اور آپ کو ہمارے معبود نے ایک ایسی نورانی اور بابرکت مجلس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے جسے افتتاح صحیح بخاری کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں اس عنوان سے قبول فرما لیں کہ اس پورے مجمع میں سے جتنے بھی مرد و خواتین یہاں موجود ہیں ہر ایک کو مغفرت کی بھیک مل جائے۔ میرے ایمان والے بھائیوں اور بہنوں، ہم سب مغفرت کے بھیکاری ہیں، اور مغفرت وہ بھیک ہے جو اللہ کے در کے سوا کہیں سے نہیں مل سکتی۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کر دے؟ اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرمائیں اور ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ جو کہ وقت کافی ہو چکا ہے تو تمہیدی گفتگو کرنے کے بجائے اصل موضوع کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث مبارکہ ہیں وہ سب کی سب قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح اور توضیح ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اللہ کا بیان ہے اپنے نبی کے لیے کہ ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا۔ کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، انسانوں کی ہدایت کے لیے جو قرآن نازل کیا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ اللہ نے قرآن نازل کیا اور نبی علیہ السلام نے اپنے قول و عمل سے اس کو واضح کیا، امت کے لیے اسے کھول کھول کر بیان کیا۔ اسی کا نام حدیث ہے۔ اس کی کتنی قسمیں ہیں اس تفصیل میں جائے بغیر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس صحیح بخاری کو جس اہتمام سے جمع کیا، اللہ پوری امت کی جانب سے سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک بڑا منفرد اصول ہے کہ کتاب الایمان سے پہلے آپ نے ایک کتاب اور ایک باب قائم کیا۔ ہمارا اور آپ کا ذہن تو یہی کام کرتا ہے کہ سب سے مقدم چیز ایمان ہے، اس کے بعد اعمال، اعمال میں سب سے مقدم نماز، عقائد میں سب سے مقدم ایمان، ایمان سے پہلے بھی کوئی چیز ہے۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان سے پہلے جو کتاب اور باب قائم کیا ہے یہ آپ کی دور اندیشی کو اور حقیقت فہمی کو بیان کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ آپ ایمان کس پر لائیں گے؟ ایمانیات کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کب ہوں گے؟ ایمان بلا شبہ سب سے مقدم چیز ہے، اس سے پہلے بظاہر تو کچھ نہیں۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الوحی اور باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب اور یہ باب کتاب الایمان سے پہلے قائم کر کے یہ سمجھا دیا کہ ایمان اسی وقت معتبر ہوگا جب نظام وحی کو دل سے تسلیم کرو گے۔ جو شخص نظام وحی کو تسلیم نہ کرے، اللہ کی جانب سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ سے پہلے نبیوں رسولوں پر وحی کا سلسلہ جاری رہا، جو شخص اس نظام وحی کو تسلیم نہ کرے اس کا ایمان بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے کتاب الایمان سے پہلے کتاب الوحی اور اس کا یہ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت معنی خیز ہے۔ اللہ ہم سب کو کما حقہ نظام وحی کو تسلیم کرنے والا بنا دے، اور جو انسان نظام وحی کو تسلیم کرے گا وہی ایمانیات کے شعبوں کو مکمل کر سکتا ہے۔ نظام وحی کا منکر انسان ایمان کے تقاضوں کو کبھی پورا نہیں کر سکتا۔
امام بخاری رحمہ اللہ نے جو سب سے پہلا باب قائم کیا، اس کو ابھی جس طالبہ نے پڑھا وہ آپ نے سماعت کیا، اس کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ باب کیف کان بدو الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ اس بات کا بیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب وحی کا آغاز کیسے ہوا، وحی کا آغاز، وحی کی شروعات کیسے ہوئی۔ لیکن شارحین حدیث کا اتفاق ہے کہ یہاں پر لفظ بدء یہ آغاز اور ابتدا ہی کے مفہوم میں نہیں، بلکہ اس میں ابتدا اور احوال دونوں چیزیں شامل ہیں، کیفیات بھی اس میں شامل ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نزول وحی ہوا، اس کے احوال، اس کی کیفیات، اس کا آغاز کیسے ہوا، یہ اس پہلے باب کا عنوان ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کر کے اپنے اس باب کی تائید و تصدیق و توثیق قرآن مجید کی ایک آیت کے ایک حصے سے کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اسلوب یہ ہے کہ یہ باب کے قائم کرنے میں کبھی تو اپنا فہم مقدم رکھتے ہیں جو آپ نے اس حدیث سے سمجھا، پھر اس کے بعد قرآن مجید کی آیت سے اس کا استدلال کرتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ قرآن مجید کی آیت کو مقدم کر دیتے ہیں اور اس حدیث سے جو آپ سمجھتے ہیں اسے بعد میں ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث اور صحیح بخاری کی سب سے آخری حدیث، آپ امام بخاری رحمہ اللہ کے اس اسلوب کو پہلی حدیث اور آخری حدیث کے حوالے سے بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ پہلی حدیث میں امام بخاری نے جو کچھ سمجھا وہ پہلے رکھا، قرآنی آیت سے استدلال بعد میں کیا، لیکن جو آخری باب ہے اس میں قرآن مجید کو پہلے ذکر کیا، قرآن مجید کی آیت سے استدلال پہلے کیا، پھر جو آپ نے سمجھا اس کا تذکرہ بعد میں کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب میں جو سب سے پہلی حدیث ذکر کی ہے، یہ حدیث ایسی ہے کہ اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 7 باتیں سمجھیں۔ ایک حدیث سے آپ نے کتنے مضامین اخذ کیے؟ 7۔ ایک حدیث سے 7 مفاہیم، 7 مضامین اخذ کیے، اور ایک ایک مفہوم کو سامنے رکھ کر پوری صحیح بخاری میں اس حدیث کو 7 مرتبہ آپ نے ذکر کیا ہے۔ یہ حدیث جو پہلی آپ کے سامنے پڑھی گئی، یہ پوری بخاری میں کتنی مرتبہ آئی ہے؟ 7 مرتبہ، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے 7 باتیں سمجھیں۔ جو بات سمجھی اپنی بات پہلے نقل کی، اس کے بعد اس حدیث کو ذکر کیا، پھر آپ نے اس سے ایک مضمون اور اخذ کیا، پھر وہ مضمون کے لیے ایک باب اور قائم کیا، وہاں یہی حدیث ذکر کر دی، پھر آپ نے اسی حدیث سے ایک مطلب اور نکالا، اس کا باب قائم کیا، وہاں پھر اسی حدیث کو ذکر کیا۔ اس طرح اس ایک حدیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی باتیں اخذ کی؟ 7۔ پہلی بات، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی حدیث سے امام بخاری نے ایک مضمون اخذ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے نازل ہوئی، کن حالات میں نازل ہوئی۔ اب بات بہت پیچیدہ ہو جائے گی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث سے اخلاص نیت کا بھی مضمون اخذ کیا ہے کہ اس حدیث میں اخلاص نیت کا مضمون بھی موجود ہے، مگر اس کو اس کے بعد بیان کیا بہت دور جا کر۔ یہ پہلا باب اخلاص نیت کا آپ نے قائم ہی نہیں کیا۔ یہ مضمون اخلاص نیت کا اس حدیث میں موجود ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے اس اخلاص نیت کا مضمون بعد میں بیان کیا۔ پہلے آپ نے اس حدیث سے کیا سمجھا؟ بدء الوحی، کیف کان بدء الوحی
الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کیسے نازل ہوئی، کن حالات میں نازل ہوئی، اس حدیث میں کہیں سے کہیں تک تذکرہ ہے۔ دیکھو امام بخاری کتنے ذہین انسان تھے۔ فقہ البخاری فی تراجمہ، امام بخاری کی فقہ ان کے تراجم میں موجود ہے۔ امام بخاری جب کوئی باب قائم کرتے ہیں اور اس باب کے تحت میں کوئی حدیث لاتے ہیں تو اس حدیث سے اس باب کو سمجھنا، اس کے لیے بڑی دقت نظر چاہیے، بڑا علم چاہیے، اور یہیں سے سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ کا علمی مقام بھی واضح ہوتا ہے، اور علماء کے ذہنوں پر ان کی علمی سلطنت کو تسلیم بھی کرنا پڑتا ہے۔ کتنی ذہین تھے امام بخاری رحمہ اللہ۔ ان کا مزاج اپنی صحیح بخاری کو قرآن مجید کی ترجمانی کے طور پہ پیش کرنا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے سب سے پہلی صورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس سورۃ الفاتحہ میں کتنی آیتیں ہیں؟ بولیں، 7۔ پہلی صورت میں سورۃ الفاتحہ میں 7 آیتیں ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے جو سب سے پہلا باب قائم کیا، اس باب میں آپ سورۃ الفاتحہ کی اتباع میں آپ نے 7 حدیثیں ذکر کی۔ سورۃ الفاتحہ کی 7 آیتیں، پہلے باب میں 7 حدیثیں، تاکہ مماثلت ہو جائے اس حدیث کی کتاب کی قرآن مجید کے ساتھ اس کی ترجمانی کے طور پہ۔ اب جو سب سے پہلی حدیث آپ نے ذکر کی ہے وہ نامکمل ہے۔ اس کو بہت توجہ سے سنیے گا، ہیں تو یہ بڑی علمی باتیں، مگر میں اتنی آسان زبان میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ یہ باتیں آپ کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ آپ بتائیں، اب تک کی اس فقیر کی گفتگو کو آپ نے سمجھا؟ کوئی مشکل تو پیش نہیں آئی سمجھنے میں؟ ہیں بڑی علمی باتیں، لیکن میں اس کو بہت آسان اور عام فہم زبان میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ نزول وحی کی کیفیت اور نزول وحی کے حالات کیا تھے۔ جاننا یوں ضروری ہے کہ اپنا ایمان پختہ کرنا ہے، اور ایمان پختہ اسی وقت ہوگا جب نظام وحی کو کما حقہ سمجھیں اور اس کو تسلیم کریں۔ پہلی حدیث جو پڑھی بچی نے اور موجود ہے کتاب میں، انما الاعمال بالنیات، ترجمہ سنتے جائیے گا، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ اکبر، کروڑوں درود و سلام ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ نے نیت اور اخلاص نیت کا مقام و مرتبہ، اس کی اہمیت، اس کی ضرورت اور اس کی افادیت اجاگر کر دی کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اپنی نیتوں کو درست رکھنا، اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرنا۔ لیکن یہ یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس عنوان کے تحت میں اس حدیث کو ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ انما الاعمال بالنیات کو آپ نے کس کے تحت میں ذکر کیا؟ وحی کیسے نازل ہوئی۔ کیا پہلے جملے میں کچھ مفہوم ملا آپ کو وحی کے بارے میں؟ نہیں ملا۔ اور توجہ سے سنیے گا اگلی بات، امام بخاری رحمہ اللہ نے جو یہ حدیث پہلی ذکر کی ہے 6 مقامات پر اور ہے، 6 مقامات پر یہ حدیث مکمل ہے، پہلے مقام پر ادھوری ہے، مکمل حدیث نہیں ہے۔ 20 کا مکمل ایک جملہ غائب ہے پہلی حدیث سے، جو جملہ غائب ہے پہلے اس کو سن لیجیے آپ۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ جملہ پہلی حدیث میں موجود نہیں ہے، باقی 6 مقامات پر یہ جملہ مکمل موجود ہے۔ کیا امام بخاری رحمہ اللہ کو یہ پہلی حدیث ہی مکمل یاد نہیں تھی؟ میاں یاد نہ ہوتی تو اگلے 6 مقامات پر مکمل ذکر کیوں کرتے؟ کیا وجہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلی حدیث کو جب لکھا تو اس میں سے یہ جملہ ہٹا دیا، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ جملہ پہلی حدیث میں موجود نہیں ہے۔ یاد تھا آپ کو، آپ نے جان بوجھ کر ایک ضرورت کے تحت آپ نے یہ جملہ پہلی حدیث سے ہٹایا ہے۔
انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل فرمایا کہ فمن کانت ہجرتہ، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، یہ واضح کیا آپ نے۔ فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او الی امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، جو شخص دنیا پانے کے لیے ہجرت کرے یا جو شخص کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے اپنا گھر در چھوڑے ہجرت کرے تو اس کی ہجرت اس کی نیت کے مطابق مانی جائے گی۔ دنیا کا مہاجر مہاجر دنیا کہلائے گا، عورت سے نکاح کرنے والا شخص جب ہجرت کرے گا تو وہ عورت کو پانے کے لیے ہجرت کرنے والا قرار پائے گا۔ یہ بات امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کر کے واضح فرما دی۔ اب اس میں جو 3 باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں ان کو توجہ سے سن لیجئے۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور اس کی وضاحت میں آپ نے فرمایا وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَى، جو انسان جیسی نیت کرے گا اس کے مطابق اس کو اس کا ثمرہ ملے گا، اس کے مطابق اس کو پھل ملے گا۔ جو شخص دنیا پانے کے لیے ہجرت کرے تو دنیا کا مہاجر، جو شخص کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کرے وہ اس عورت کا مہاجر مانا جائے گا۔ یہ حدیث کا مفہوم میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ علماء کی موجودگی میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اور آپ بھی اس راز کو جاننے کی کوشش کریں۔ میں نے حدیث کا اردو زبان میں جو ترجمہ کیا اس کا مفہوم آپ کو بتایا۔ اس پوری حدیث میں اور اس کے ترجمے میں آپ کو کہیں سے کہیں تک نزول وحی کا مفہوم ملا؟ نزول وحی کا تو کوئی تذکرہ نہیں، اور ثابت کرنا پڑے گا اس حدیث سے، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جس باب کے تحت میں ذکر کیا ہے وہ باب ہی یہ ہے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اخلاص نیت کا مضمون بھی اس میں موجود ہے، لیکن اس کے لیے مستقل ایک باب موجود ہے، وہاں ساری گفتگو اس پر کی جائے گی۔ یہاں کس پہ گفتگو ہوگی؟ نزول وحی کی حالت اور نزول وحی کی کیفیت، اور یہ باب اس حدیث میں ثابت کرنا ضروری ہے۔ ہماری بچیاں جن کے لیے بخاری شریف کا افتتاح ہوا وہ اس نقطے پر خاص توجہ دیں تاکہ امام بخاری رحمہ اللہ کا علمی مقام دل اور دماغ کی گہرائیوں میں اتر جائے کہ اللہ نے ان کو کتنا شعور بخشا تھا، وہ کس طرح ایک حدیث سے ایک مضمون کو اخذ کرتے ہیں جہاں تک عام انسانوں کی رسائی نہیں ہو پاتی۔ خلاصہ یہ نکلا کہ باب یعنی عنوان آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ پہلے باب کو امام بخاری رحمہ اللہ نے نزول وحی کے حالات اور کیفیات بیان کرنے کے لیے قائم کیا۔ اس کے تحت میں 7 حدیثیں ذکر کی۔ جو سب سے پہلی حدیث ہے وہ آپ نے پوری سمجھ لی، تمام اعمال کا دار و مدار بولیے نیتوں پر ہے۔ ہر آدمی کو وہی ملے گا جو اس کی نیت ہے۔ جو دنیا پانے کے لیے ہجرت کرے وہ دنیا کا مہاجر، جو کسی خاتون سے نکاح کے لیے ہجرت کرے وہ اس کا مہاجر۔ حدیث مکمل ہو گئی۔ کیا آپ کو حدیث کے اس حصے میں کہیں بھی وحی کے حالات، نزول وحی کی کیفیات کے مفہوم کا احساس ہوا؟ نہیں ملا کہیں مضمون؟ ہے اس میں ضرور۔ اگر اس حدیث میں نزول وحی کا کوئی مفہوم نہ ہوتا تو اس بات کے تحت میں آپ اس حدیث کو لاتے کیوں؟ لائے بھی اور پورا ایک جملہ حذف کر دیا، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ یہ جملہ لاشعوری طور پر نہیں، ضرورت کے تحت میں آپ نے حذف کیا ہے۔ اب توجہ دیجئے گا، میں بہت آسان لفظوں میں یہ باب اس حدیث میں ثابت کر کے آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، خاص طور پہ وہ طالبات جن کے لیے بخاری شریف کا آغاز اور افتتاح ہو رہا ہے وہ اپنے تئیں اپنے ذہن میں جواب دیں۔ آپ میرے سامنے موجود ہیں، بتائیں پہلی وحی، اولین وحی کا نزول
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہوا اولین وحی کا نزول، کیا اس وقت آپ مکۃ المکرمہ میں موجود اپنے گھر میں تشریف فرما تھے؟ حضرت خدیجہ کے مکان میں آپ موجود تھے؟ صحن کعبہ میں آپ موجود تھے؟ حتیم کی دیوار کے اندر آپ موجود تھے؟ شہر مکہ کے اندر آپ موجود تھے؟ نہیں، آپ علیہ السلام پر اولین وحی کا نزول اس حال میں ہوا کہ مکۃ المکرمہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر واقع جبل نور کی آخری چوٹی پر بنے ہوئے غار حرا میں میرے مصطفیٰ موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ مکے میں۔ ہانا میں جواب دیجئے، یہ کوئی جلسہ نہیں ہے، یہ درس ہے آپ کے لیے بھی، اور آپ بڑے سعادت مند ہیں کہ افتتاحی بخاری کے درس میں آپ شامل ہیں۔ اس میں شامل ہو جائیے، اور جب اختتام ہو اس میں شامل ہو جانا، اللہ آپ کو برکتوں سے نواز دیں گے۔ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ آپ بتائیں، آپ علیہ السلام پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ غار حرا میں نازل ہوئی یا شہر مکہ میں؟ بولیں، غار حرا میں خوب معلوم ہے آپ کو، مشہور ہے، اور غار حرا تو مکہ سے بہت دور ہے، جبل نور بہت دور ہے، 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ آپ علیہ السلام اس وقت نہ شہر مکہ میں تھے، نہ اپنے گھر میں تھے، نہ صحن کعبہ میں تھے، نہ باب بیت اللہ کے سامنے تھے، نہ رکن حجر اسود کے سامنے، نہ رکن عراقی کے سامنے، نہ رکن شامی کے سامنے، نہ رکن یمانی کے سامنے، نہ ام ہانی کے مکان کے گھر جو بیت اللہ کے بالکل قریب تھا۔ کہاں تھے آپ؟ شہر مکہ سے باہر جبل نور کی آخری چوٹی پر موجود ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جبریل امین آتے ہیں اور آپ پر پہلی وحی کا نزول فرماتے ہیں۔ بس بہت سوال کا جواب دیجیے گا، آپ پورا مضمون آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ نبی علیہ السلام پر پہلی ہجرت، حالت ہجرت، پہلی وحی کا نزول اپنے گھر میں رہتے ہوئے ہوا یا گھر بار چھوڑ کر جبل نور کی آخری چوٹی پر بنے ہوئے غار حرا میں حالت ہجرت میں ہوا؟ حالت اقامت میں نہیں ہوا کہ آپ اپنے گھر میں ہوں، حالت اقامت میں نہیں ہوا کہ آپ اپنے شہر میں ہوں، اولین وحی کا نزول حالت اقامت میں نہیں ہوا کہ آپ شہر مکہ میں ہوں۔ مکہ آپ نے چھوڑا، گھر در آپ نے چھوڑا، گھر در چھوڑ کر ہجرت فرما کے آپ کہاں گئے؟ جبل نور کی آخری چوٹی پر بنے ہوئے غار حرا میں اولین وحی کا نزول حالت ہجرت میں ہوا۔ اتنی بات سمجھ گئے؟ ہجرت کا مطلب اپنا گھر چھوڑ دینا، در چھوڑ دینا، شہر چھوڑ دینا، شہر سے باہر ہیں آپ۔ حالت ہجرت میں پہلی وحی نازل ہوئی تو امام بخاری کا فہم دیکھو، وہ حدیث بابن کیف کان بدء الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کے تحت میں آپ نے وہ حدیث ذکر فرمائی جس میں ہجرت کا تذکرہ ہے۔ اللہ اکبر، کہیے سبحان اللہ۔ اس حدیث میں کس کا تذکرہ ہے؟ ہجرت کا۔ فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها، ہجرت کا تذکرہ ہے۔ بس اتنا مضمون کافی ہے اس حدیث کو اس بات کے تحت میں لانے میں، آپ کو معلوم ہو جائے کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ گھر میں رہتے ہوئے نہیں بلکہ حالت ہجرت میں نازل ہوئی۔ علم بھی ہجرت کی حالت میں ہی حاصل ہوتا ہے۔ حضرت مولانا محمد اسلم سلطان صاحب دامت برکاتہم العالیہ بڑے عالم دین ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، انہوں نے گھر بیٹھے علم حاصل کیا کیا؟ گھر ان کو بھی چھوڑنا پڑا، در انہیں بھی چھوڑنا پڑا، کئی سو بلکہ 1500 کلومیٹر سے بھی زیادہ دور جا کر دارالعلوم دیوبند سے علم حاصل کرنا پڑا۔ یہ نبی علیہ السلام کی اولین وحی کے نزول کی مطابعت ہے۔ تمہارے نبی نے گھر چھوڑا، ان پر پہلی وحی نازل ہوئی، اس وحی والے علم کو پانے کے لیے تمہیں بھی اپنا گھر در
چھوڑنا پڑے گا. جتنے بھی علماء ہیں آپ ان کی تاریخ پڑھیے, انہوں نے گھر بھی چھوڑا, در بھی چھوڑا, والدین سے بھی دوری اختیار کی, اور حالت ہجرت میں یہ سب عالم بنتے ہیں. یہ مشابہت ہو گئی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اولین وحی کے نزول کے ساتھ کہ میرے مصطفیٰ بھی اپنے گھر میں نہیں تھے, حالت ہجرت میں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی. کیا میں کوئی مضمون آپ کو سمجھا سکا؟ جی اچھا, اب امام بخاری رحمہ اللہ کو ایک ضرورت پیش آئی کہ اس حدیث سے وہ جملہ نکالیں فوراً, فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. امام بخاری کو یہ حدیث پوری یاد تھی. یہ مت کہہ دینا کہ پہلی حدیث امام بخاری کو یاد نہیں تھی تو ناقص نقل کی. میاں یہاں یاد نہیں تھی تو آگے 6 مقامات پر یہ حدیث مکمل کیوں نقل کی؟ حدیث انہیں یاد تھی, لیکن اس حدیث سے ان کو نزول وحی کی حالت بتانی تھی کہ پہلی وحی میرے مصطفیٰ پر کس حالت میں نازل ہوئی, حالت ہجرت میں. اب یہ مضمون بتانے کے لیے یہ جملہ یہاں منطبق ہو ہی نہیں سکتا تھا, کیونکہ تحصیل حاصل لازم آتا کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. یہاں تو ہجرت کرنے والے خود رسول ہیں, وہ کس رسول کی طرح ہجرت کر کے جاتے ہیں؟ اہل علم سمجھ رہے ہیں اس حقیقت کو. گھر چھوڑنے والے کون ہیں؟ رسول. تو کیا وہ گھر چھوڑ کر کسی رسول کے پاس گئے تھے کیا؟ اللہ اکبر. دیکھو امام بخاری کا فہم اس وجہ سے کہ رسول خود اس وقت ہجرت کرنے والے ہیں, اور وہ مکہ چھوڑ کر اپنا گھر در چھوڑ کر کسی رسول کے پاس نہیں گئے تھے. لہذا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ, اس باب کے تحت میں یہ جملہ کہیں سے کہیں تک منطبق نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس جملے کو یہاں سے حذف کر دیا تاکہ پہلے باب کے تحت میں اس حدیث کا مضمون ثابت ہو جائے. افتتاح کا سبق مکمل ہو گیا, کیونکہ بہت وقت سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اب اسی سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اور مضمون اخذ کیا ہے, وہ ہے اخلاص نیت. اس کو بھی اختصار کے ساتھ میں عرض کر دوں, وہ مضمون بھی اس حدیث میں موجود ہے. جو کام کرو لوجہ اللہ کرو, جو کام کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو, جو کام ہو اللہ کی رضا پانے کے لیے ہو, کیونکہ وہ تمہاری نیتوں سے بخوبی واقف ہیں. قرآن مجید کے 26ویں پارے میں سورہ قاف کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ ہی نہیں, ہمارے بدن اور جوارح سے صادر ہونے والے اعمال ہی نہیں, دلوں کی گہرائیوں میں نمودار ہونے والے وسوسوں سے بھی بخوبی واقف ہیں. ان سے کچھ بھی چھپایا نہیں جا سکتا. لہذا جو کام برپا کریں, جو بات کہیں, جو عمل کریں, جو بات بولیں, سب میں اخلاص نیت ہونا ضروری ہے. جس قدر آپ مخلص ہوں گے اسی قدر اعمال کا وزن بڑھتا چلا جائے گا. اخلاص انسان کے قول و عمل کے وزن کو بڑھا دیتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ہر کام کے برپا کرنے سے پہلے اخلاص نیت عطا فرمائے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر کام کرنے کا مزاج بنائے. اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں دل کی گہرائیوں سے حضرت مولانا محمد اسلم سلطان صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, جن کی سعی پیہم اور جہد مسلسل کے نتیجے میں یہ مدرسہ عربیہ نعمانیہ نسواں قائم ہوا, اور بڑی تعداد میں طالبات اس سے مستفیض ہو رہی ہیں. طلباء کا دوسرا ادارہ ہے, وہ وہاں مستفیض ہو رہے ہیں. اللہ حضرت مولانا کی خدمات کو بے حد قبول فرمائے اور آپ کو مزید دینی خدمات کی توفیق عطا فرمائے. آپ بڑے سعادت مند اور خوش بخت ہیں, واللہ بڑے خوش بخت ہیں کہ حضرت مولانا جیسی فعال شخصیت, متحرک شخصیت آپ کے درمیان ہیں. آپ ان کی قدر کیجئے, ان کے دینی کاموں میں معاون بنیے. اللہ آپ کے تعاون کو بھرپور قبول فرمائے.
زیادہ وقت نہیں لے لیا میں نے، کافی ہے. جی ہاں اچھا ٹھیک ہے ماشاء اللہ. عبد السبحان صاحب دعا کریں. دیکھیے دعا تو مجھے کرنے کے لیے حکم دیا ہے حضرت مولانا نے. ایک سوال کر لوں آپ سے، چونکہ میں نے بہت کم وقت لیا آپ کا، مجھے بڑا احساس ہے کہ آپ عصر سے بیٹھے ہیں، ورنہ یہ خطاب میں 2-2.5 گھنٹے کا کرتا ہوں. افتتاح ہو یا اختتام، یہ میرا درس 2.5 گھنٹے کا ہوتا ہے. ابھی بنگلہ دیش میں مجھے 2 مرتبہ بلایا گیا ختم بخاری کے لیے، تو ایک جگہ میں نے 2 گھنٹے خطاب کیا آخری حدیث پہ، اور ایک جگہ 2.5 گھنٹے. آپ کو تو میں نے بہت جلدی فارغ کر دیا کیونکہ آپ تھکے تھکائے بہت ہیں، لیکن اب تھوڑا سا ٹائم اور لینا پڑے گا مجھے آپ کا، کیونکہ دعا مجھے کرنے کے لیے حضرت مولانا نے حکم دیا ہے. آپ مجھے بتائیں دعا کا قبلہ معلوم ہے آپ کو؟ دعا کا قبلہ چلیے وہ بھی یاد کر لیں آج کے درس میں، اور اس کے ساتھ میں 3 قبلوں کا تذکرہ کیے دیتا ہوں. عبادت کا قبلہ اللہ، عبادت کا قبلہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں، تمام فعلی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ہر عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو عبادت کا قبلہ اللہ. اطاعت کا قبلہ رسول اللہ، اطاعت کا قبلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے اپنے آخری رسول کو یہ اتھارٹی دے دی کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، میرے رسول کی جو اطاعت کر لے اس نے میری اطاعت کر لی. تو اطاعت کا قبلہ رسول اللہ. یہ 2 قبلے یاد ہو گئے. بتائیں عبادت کا قبلہ، آپ کی آواز نہیں نکل رہی چونکہ تھک بھی گئے، کھانا بھی نہیں کھایا ہے آپ نے، زور سے بولیں. عبادت کا قبلہ اللہ، اطاعت کا قبلہ رسول اللہ، نماز کا قبلہ بیت اللہ. نماز کا قبلہ، یہ 3 قبلے یاد ہو گئے. سنائیں، عبادت کا قبلہ، اطاعت کا قبلہ رسول اللہ، نماز کا قبلہ بیت اللہ. اب اپنا سبق یاد کیجئے. دعا کا قبلہ عرش اللہ، دعا کا قبلہ عرش اللہ. یعنی جس وقت آپ دعا مانگیں تو آپ کے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں یہ عرش الہی کی طرف رہنی چاہیے. جس سے مانگ رہے ہو اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ. رکھیں گے اس کا اہتمام؟ ہمارے کتنے ساتھی ہیں جو لا علمی کی وجہ سے، مجھے دیکھیے گا، دعا کے وقت میں ہاتھ ایسے رکھتے ہیں، ایسے. میں نے سچ کہا یا الزام لگا دیا آپ پہ؟ سچ ہے یہ. لا علمی میں پوری دعا میں ہاتھ ایسے رکھتے ہیں. کچھ لوگ پوری دعا میں ہاتھوں کی ایسی رگڑائی کرتے رہتے ہیں ایسے. کوئی دعا کے وقت میں ایسے ہاتھ کر لیتا ہے. مطلب جتنے دعا مانگنے والے سب کا طریقہ انداز الگ الگ. کیسے ہیں فقیر اللہ کی بارگاہ کے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو. فقیر تو مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے، جو نہ مانگے وہ فقیر کیسا. مگر دنیا کا فقیر ہم فقیروں سے بہتر ثابت ہو گیا. دنیا کا کوئی فقیر جب کسی سے کچھ مانگنے جاتا ہے تو اپنا کشکول فقیری سیدھا رکھتا ہے، اپنا کاسے گدائی بالکل سیدھا رکھتا ہے. دنیا کا فقیر جب کہیں کچھ مانگنے جاتا ہے تو اپنا کٹورا بالکل سیدھا رکھتا ہے. وہ یہ بیوقوفی نہیں کرتا کہ کچھ مانگنے جائے کسی سے اور اپنا کٹورا الٹا کر دے. وہ یہ بیوقوفی نہیں کرتا کہ کسی سے کچھ مانگنے جائے اور اپنا کشکول فقیری اور اپنا کاسے گدائی الٹا کر دے. وہ سمجھدار ہے، کچھ لینا ہے تو کٹورا تو سیدھا رکھنا ہی پڑے گا. ہم اتنے ناسمجھ ہو گئے کہ عرش والے سے کچھ مانگ رہے ہیں اور کٹورا الٹا کر دیا. یہ باتیں آپ کے لیے بھی ضروری ہیں. فون تو زندگی بھر ہوتا رہے گا. میں بھول بھی گیا اتنی دیر میں، چونکہ مجھے جو ہے نا اس سلسلے میں بڑا حساس آدمی ہوں. میں پورے مجمع کو کلاس اور درسگاہ میں بٹھلا کے بات کرتا ہوں. آپ کسی جلسے میں نہیں ہیں. کہاں ہیں؟
کلاس میں، درسگاہ میں، درسگاہ کے جو تقاضے ہیں وہ سب کو پورے کرنے ہوں گے، تبھی فائدہ ہوگا۔ ذہن سے بات نکال دو کہ ہم جلسے میں گئے یا جائیں گے، کیا سوچ کے جایا کریں کہ ایک درسگاہ میں جا رہے ہیں۔ یہ مدرسے کی بچیاں تو پورے سال پڑھتی ہیں، روزانہ وقت پہ حاضری دیتی ہیں درسگاہ میں۔ حضرت مولانا محمد اسلم سلطان صاحب نے یہ سالانہ کلاس آپ کی لگا دی، پورے سال میں ایک کلاس آپ کی، بچیاں روز پڑھیں گی، پورے سال میں ایک کلاس آپ کی لگی، تو کلاس میں کلاس کی طرح بیٹھنا پڑے گا آپ کو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فقیری، شان فقیری ہمارے اندر نہیں۔ ہم جب اللہ سے مانگتے ہیں نا تو اللہ نے ہمارا کٹورا ہماری باڈی میں فکس کر دیا، صبح ہو یا شام، رات ہو یا دن، اجالا ہو یا اندھیرا، میرے بندے جب تجھے کچھ مجھ سے مانگنا ہو اپنا پیالہ سیدھا کر دینا اور مجھ سے لے لینا۔ تیرا کاسے گدائی تیری باڈی میں فٹ ہے، تیرا کشکول فقیری تیرے جسم میں لگا ہوا ہے، جب چاہے ہاتھ اٹھا کے مجھ سے مانگ لینا، میں تجھے مالا مال کر دوں گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ دعا کے وقت میں ہاتھ ایسے کر دیے، دعا کے وقت میں ہاتھ ایسے کر رہے ہیں، کوئی ایسے کر رہا ہے، کاسے گدائی تک سیدھا نہیں، کشکول فقیری سیدھا نہیں۔ کیوں؟ ہمیں دعا کا قبلہ نہیں معلوم۔ آج آپ کو یہ قبلہ معلوم ہو گیا۔ سنگا ریڈی میں جتنی مسجدیں ہیں، ہر مسجد کے تمام نمازیوں تک آپ کو یہ دعوت لے کے جانی ہے کہ مدرسہ عربیہ نعمانیہ نسواں کے افتتاح بخاری کے اجلاس میں ہم شریک ہوئے، وہاں ہمیں یہ سبق بھی دیا گیا کہ مانگنے کے وقت میں دعا کا قبلہ درست رکھنا، کشکول فقیری کاسے گدائی سیدھا رکھنا، اللہ کی بارگاہ میں رکھیں گے اس کا اہتمام انشاءاللہ۔ میں نے آپ کے کام پہ تنقید کر دی، برا تو نہیں لگا؟ آپ سے بھی معذرت خواہ ہوں، معاف کیجئے گا، لیکن میری ذمہ داری ہے۔ ہم اپنی ذمہ داری سے سبکدوش اسی وقت ہوں گے جب بات وقت پہ کہہ کے آپ کو بتا دیں۔ برا مت مانیے گا میری کوئی بات۔ آپ کے کام پر میں نے تنقید کر دی، آپ نے کہا کہ ہمیں برا نہیں لگا، بڑا اچھا لگا کہ ابھی تک ہم ایسے دعا مانگتے تھے، آپ نے آج سمجھا دیا تو پھر ایسے دعا مانگیں گے۔ ایک کام آپ اچھا کرتے ہیں تو اس کی تعریف بھی کر دوں۔ اگر کسی غلط کام پر میں نے تنقید کی ہے تو آپ کا ایک بہت اچھا کام ہے سنت کے مطابق جو آپ کرتے ہیں، اس کی تعریف بھی ہونی چاہیے۔ آپ کا سب سے اچھا کام سنت کے مطابق یہ ہے کہ پوری دعا میں تو ہاتھ ایسے رکھے، چلیے کوئی بات نہیں لا علمی کی وجہ سے، لیکن جب دعا مکمل ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ برحمتک یا ارحم الراحمین، ایسے کرتے ہیں نا، یہ مطلوب ہے۔ جب دعا سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں کہاں پوچھ لو؟ پورے چہرے پر۔ یہ آپ ایسا کرتے ہیں نا؟ ہاں نا میں جواب دیجئے۔ یہ آپ کا بہت اچھا کام ہے، کرنا چاہیے ایسا، لیکن کبھی آپ نے اپنے دماغ پہ زور نہیں دیا۔ اگر آپ اپنے دماغ پہ زور دیتے تو آج مجھے قبلہ بتانے اور اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی۔ آپ خود سوچئے میرے بتائے بغیر کہ پوری دعا میں ہاتھ ایسے رکھے، ایسے، اور لاسٹ میں آپ کہتے ہیں برحمتک یا ارحم الراحمین، اور پورے چہرے پہ اپنی ہتھیلیوں کو پوچھتے ہیں۔ خود یہ سوچتے کہ جب پوری دعا میں ہاتھ ایسے رکھے تو ان میں آیا کیا ہے جو پوچھ رہے ہیں آپ؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ موقع نہیں ورنہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کو سنا تھا اور آپ کی سمجھ میں سب کچھ آ جاتا۔ جب پوری دعا میں آپ نے ہاتھ ایسے رکھے تو آپ کے ہاتھوں میں کچھ آیا ہے، تو پھر کیا پوچھ رہے ہیں لاسٹ میں؟ پوری دعا میں ہاتھ ایسے رکھے، یہی کرتے رہے، ایسے رکھے اور لاسٹ میں پوچھ رہے ہیں۔ جب ان ہتھیلیوں میں کچھ آیا ہی نہیں اور آپ نے آنے ہی نہیں دیا کیونکہ کشکول فقیری سیدھا نہیں رکھا، تو لاسٹ میں آپ پوچھ کیا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ایسے دعا کر کے مانگنا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے، ملا علی قاری نے اور الفیروز آبادی کی القاموس کے شارح علامہ سید مرتضی حسین زبیدی بلگرامی نے، جنہوں نے القاموس کی شرح تاج العروس کے نام سے 30 جلدوں میں لکھی ہے اور اب تو تحقیق ہو کر کے وہ 40 جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ اتنے بڑے بڑے علماء نے اس موضوع پہ قلم اٹھایا جو میں آپ کو دعا کے قبلے کے حوالے سے سمجھا رہا ہوں، پوری تحقیق کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں۔ جب دعا مانگو گے
اور دعا کا قبلہ درست ہوگا، آپ کے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں عرش والے کی طرف ہوں گی، تو عرش والا عرش سے آپ کے ہاتھوں میں انوار بھیجے گا، عرش والا آپ کے ان ہاتھوں میں عرش کی رحمتیں بھیجے گا، عرش سے برکتیں بھیجے گا۔ اب اس میں جو کچھ آیا ہے اس کو پیروں کے تلووں میں مت رگڑنا، اب ان ہاتھوں میں جو کچھ آیا ہے اسے گھٹنوں پہ مت رگڑنا، ان ہاتھوں میں جو کچھ آیا ہے اسے اپنے چہرے پر پوچھ لو۔ یہ فلسفہ ہے اخیر میں ہاتھوں کے پوچھنے کا، یہ وجہ ہے اس کی۔ ہم نے ہاتھ ایسے رکھے اور لاسٹ میں پوچھائی کر رہے ہیں، ہاتھوں میں ہے کچھ نہیں۔ سمجھ گئے قاعدے سے؟ سنا دیجئے مجھے، عبادت کا قبلہ اللہ، اطاعت کا قبلہ رسول اللہ، نماز کا قبلہ بیت اللہ، دعا کا قبلہ عرش اللہ۔ سنگا ریڈی کی مسجدوں میں تو بعد میں بتانا، گھر جاتے ہی فوراً اپنی بیگم کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھر والوں کے قبلہ پہلے جا کے یاد کرانا، دوستوں کو، پڑوسیوں کو، محلے والوں کو بتانا۔ ہر مسجد میں یہ انتظام ہونا چاہیے کہ مسجد کا قبلہ، دعا کا قبلہ مسجد میں ہر نمازی تک آپ پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ یہ میں نے آپ کے ذمے دعوت کا ایک کام لگا دیا، مزید خالی سننا آپ ہی کو نہیں، آپ ہی کو عمل نہیں کرنا ہے، آپ کے علم سے پورے سنگا ریڈی کے لوگوں کو، ایمان والوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ اب کریں دعا۔ چلیے جن سے بھی کچھ مانگنا ہے ان کی طرف مانگنے سے پہلے تھوڑی توجہ کر لو، ملے گا وہیں سے، ان کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ جو کچھ ملتا ہے اور جو کچھ ہم مانگنے جا رہے ہیں وہی دیں گے نا، تو جن سے لینا ہے ذہنی طور پہ ان کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے تھوڑی دیر کے لیے دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے ہٹ کٹ کے، دنیا کا کوئی تصور دل اور دماغ کے پردوں پہ نہ رہے، پوری توجہ ان کی طرف لگا دو جن سے مانگنے جا رہے ہیں فقیر بن کر۔ آنکھوں کو بند کر لو، زباں کو تالو سے لگا لو، اور یہ یقین بناؤ کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی گندگی دور ہو رہی ہے، اور دل بطور شکرانے کے کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ اس وقت آپ کو بھی زبان سے نہیں کہنا، اپنے دل سے کہلوانا ہے۔ میرے پیر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، زبان بھی گوشت کا ایک لوتھڑا ہے اور دل بھی ایک لوتھڑا ہے۔ اس زبان کو بلوایا تو زبان بولنے لگی، دل سے ہم نے کبھی اللہ اللہ کہلوایا ہی نہیں، وہ گونگا ہو گیا۔ اس سے اللہ اللہ کہلواؤ، بار بار کہلواؤ، ایک وقت آئے گا، ضرور آئے گا، زبان کی طرح دل بھی اللہ اللہ کہنے لگے گا۔ تو تھوڑی دیر ان کی طرف متوجہ ہوں جن سے ابھی ہمیں اور آپ کو بہت کچھ مانگنا ہے، بہت کچھ لینا ہے، سبھی کچھ تو ان کا عطا کیا ہوا ہے۔ آنکھیں بند کر لیں، زبان کو تالو سے لگا لیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب دعا مانگیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہماری جملہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجیے، یا اللہ ہم سب کے قلوب کو اپنے نور سے منور کر دیجیے، یا اللہ ہمارے ظاہر کو اور ہمارے باطن کو پاک اور صاف کر دیجیے۔